السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم على السنن والنهج الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور عزیز طلباء و طالبات، ہم سب کو پتہ ہے اور معلوم ہے کہ ہم لوگ شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور آج شعبان المعظم کی 25ویں تاریخ ہے. چند دنوں بعد رمضان المبارک کا مقدس، بابرکت اور باسعادت مہینہ آنے والا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی عظمت والا ہے. جس طریقے سے دنوں میں جمعہ کے دن کو سید الایام کہا جاتا ہے، اور راتوں میں لیلۃ القدر کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کو سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینے کی فضیلت اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. یہ اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے بعد آپ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے قدر و منزلت کو بتانے کے لیے رمضان المبارک میں قرآن پاک کو نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ یہ مہینہ کتنا عظیم ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے مہمان بنا کر بھیجا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان مہمان بن کر آنے والا ہے. ہم اس کی تیاری کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، ایک مسلمان کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، تو اس کی بنیادی 3 حقوق ہیں. اس حقوق کو ہم ادا کرتے ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے حیثیت، اپنے استطاعت کے مطابق اور مہمان کے قدر و منزلت کے مطابق اس کا استقبال کیا جائے، اس کو ویلکم کہا جائے، اس کو اہلا و سہلا و مرحبا بکم کہا جائے. اور جب وہ مہمان ہمارے یہاں آ جائے تو اس کی عزت کی جائے، اس کی اکرام کی جائے. جب تک وہ ٹھہرے اس کی عزت و احترام سے اس کی ضیافت کی جائے. اور جب وہ مہمان جانے لگتا ہے تو ہم اس کی اچھے ڈھنگ سے اس کا رخصت کرتے ہیں، اس کو الوداع کہتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، یہ بابرکت مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے. اس کا استقبال کس طرح کریں، ہم اس کا استقبال کیسے کریں، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. اس کی تیاری ہم کیسے کریں؟ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے خرید و فروخت کو مکمل کر لیں. رمضان کو عبادت کے لیے خاص کر دیں. ہوتا یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور ہم اس میں شاپنگ کر رہے ہیں، اس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس میں مارکیٹ میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں. مسجد کے بجائے ہم دنیاوی کاروبار میں زیادہ مشغول رہتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر فارغ کر لیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے، یہ جسمانی مہمان نہیں ہے، یہ روحانی مہمان ہے.
جب کوئی جسمانی مہمان آتا ہے تو اپنے بچوں کو تربیت کے لیے کہتے ہیں کہ بچوں شور شرابہ نہ کرنا، مہمان کا عزت و اکرام کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ اسی طریقے سے جب وہ آتا ہے تو ہم اس کی تکریم کر کے، اس کی ضیافت کر کے، اس کی عزت و احترام کر کے بچوں کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے 2 ماہ پہلے جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے، اسی وقت سے آپ فکر مند ہو جاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے رب العزت، اے اللہ رب العزت، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہمارے عمر کو اتنا بڑھا دے، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان ہمیں نصیب فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر وقت گزرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوتے ہیں، اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ مقدس مہینہ آنے والا ہے، بڑا ہی بابرکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے آتے ہی اللہ رب العزت جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ایک بھی دروازہ بند نہیں رکھتا، اور اسی طریقے سے جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑتا، اور پھر سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم رمضان میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ دیکھتے ہیں، مسجد کی آبادی میں ہم اضافہ دیکھتے ہیں، لوگ گناہوں کو چھوڑ کر مسجد آباد کرنے لگتے ہیں، نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان قید ہے، دشمن قید میں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص غفلت برت رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے، تو بڑا ہی محروم القسمت ہے، یہ اس کی نفس کی شرارت ہے، یہ اس کی بدماشی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے، اپنے آپ کو سلنڈر نہ کر دے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر نہ لگا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، بڑا ہی محروم القسمت ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت اور باسعادت مہینہ کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہمارے لیے پھٹکار ہے۔ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، شریعت کے خلاف کام بھی کرتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، جھوٹ اور غیبت بھی کرتے ہیں۔ ایسے روزے داروں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی کام نہیں دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک یہ جو آنے والا ہے، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، یہ مہمان بن کے ہمارے یہاں آ رہا ہے، ہم اس کی کیسے ضیافت کریں گے، ہم اس کی کیسے مہمان نوازی کریں گے، تلاوت سے کریں گے یا دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر کے اس وقت کو گزار دیں گے، اس مقدس مہینے کو گزار دیں گے؟ آج ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک کو رسم کے طور پر ہم لوگ منا لیتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اب ہم کو دن بھر بھوکا رہنا ہوگا، تراویح پڑھنی ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کو رسم نہ بنائیں، اس کو ایک چانس سمجھیں، یہ ایک ہمیں چانس ملا ہے، ہمیں آفر ملا ہے، ہمیں ایک طریقے سے موقع دیا ہے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہانے کے لیے، اپنے گناہوں پہ شرمندگی ظاہر کر کے اللہ کے سامنے رونے اور گر گرانے کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو غفلت میں گزار دے رہے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت ایک آواز لگانے والے کو، ایک ندا دینے والے کو یہ حکم کرتا ہے، آواز لگاؤ، یا باغی الخیر، یا اے خیر کے طلبگار، اے خیر کے طرف بڑھنے والوں، آگے بڑھو،
کا کام پر گزرو، اور اے لٹیرو شرپسندو اپنے آپ کو روک لو، یہ مقدس مہینہ ہے اور اللہ رب العزت اس مہینے میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس رمضان المبارک میں ارشاد فرمایا جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ نعمتیں کیا ہیں؟ کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ بدبو مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، زیادہ عمدہ، پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مقدس مہینہ ہم سے غفلت میں نہ گزر جائے، لاپرواہی میں نہ گزر جائے۔ اسی رمضان المبارک کے بارے میں یہ فرمایا، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے الصوم لی وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر بذات خود دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے، نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات ہم اللہ